قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اندازہ لگا کے علماء کرام مفتیان کرام کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، اندازہ لگا کے نہیں، اس پہ آپ کو بیٹھ کے اپنے مال کا حساب لگانا ہے۔ اس پہ یہ نہیں کہیں کہ یہ میرا وقت ضائع ہوگا یا یہ فضولیات ہے، اس مال کے حساب لگانے پر بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ثواب ملے گا کہ میرے پاس مال کتنا ہے، اس کے میں پورا کا پورا جو ہے اس کا حساب لگاؤں۔ اچھا، بعض لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف رمضان کے اندر فرض ہے۔ یہ رمضان کا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ رمضان میں دیتا ہے ایک اچھی بات ہے، چونکہ فرضوں کا ثواب اس میں زیادہ ہے، 70 کے برابر ملتا ہے، لیکن ایک بندے کو شریعت جس کا حکم دیتی ہے نا، یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ کے پاس جس دن مال آ جائے اس تاریخ کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اب مثال کے طور پہ وہ محرم بھی ہو سکتی ہے، وہ ذی القعدہ بھی ہو سکتی ہے، ذی الحجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ شعبان کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جمادی الثانی بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول بھی ہو سکتا ہے۔ کسی تاریخ میں آپ کے پاس مال آ جائے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ نے اس تاریخ کو تعین کر کے اب اگلے سال تک آپ نے حساب لگانا ہے۔ اس میں جتنا مال آپ کے پاس رہتا ہے، اگر وہ صاحب نصاب آپ ہوتے ہیں تو آپ نے اگلے سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، کچھ اس طرح ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال کو سال کی ضرورت ہے۔ نہیں، ہر مال کو سال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مثال کے طور پہ یکم رمضان کو آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں نا بات، یکم رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اب اگلی سال کی یکم رمضان سے پہلے 28 29 شعبان کو آپ کے پاس کہیں سے اور مال آ گیا، کسی نے ہدیہ کر دیا یا آپ نے کچھ چیز بیچی ہے یا مال تجارت ہے یا سونا آ گیا یا کچھ بھی، تو اب اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب اس 1-2 دن پہلے آئے ہوئے مال کو الگ سے 1 سال کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر وہ 1000 روپے ہے تو 1000 روپے میں سے کتنا صرف 25 روپے دینا ہے۔ اگر کوئی 25 روپے زکوٰۃ میں دے گا تو اس سے وہ مفلس نہیں بن جائے گا، غریب نہیں وہ ہو جائے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے مال کے اندر برکت آئے گی، اس کے مال کی میل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی تو معنی ہے زکوٰۃ کا۔ اچھا، کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر یہ طے ہی نہیں کر پاتے جو گھر میں زیور ہے یہ کس کا ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے اگر ساتھ ہوا ہو، یہ اکثر و بیشتر جو ہے یہ کہانی ہے کہ یہ جو زیور ملا ہے، اب شوہر کہتا ہے وہ میرا ہے، بیوی کہتی ہے میرا زیور ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کس کا ہے یہ۔ تو اس کا پہلے تعین کر لیا جائے کہ یہ زیور کس کا ہے۔ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے اگر بیوی کو ملا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بیوی کا ہے، اگر بیوی کے گھر سے ہی اس کو ملا ہے تو جب ملتا ہے تو اسی وقت اس کو تہیہ کر لیا جائے، تعین کر لیا جائے کہ یہ سونا آپ کا ہے، یا مہر کے طور پہ کسی نے وہ سونا ادا کر دیا ہو، مہر کے طور پہ ادا نہیں کیا تو اس کو بیٹھ کے آپ نے تعین کرنا ہے کہ یہ سونا آپ کا ہے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کس وجہ سے، وہ آپ حضرات سب جانتے ہیں، حدیث آپ نے سنی ہوگی، اور ایک وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں، ام المومنین کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی، جو چاندی کی انگوٹھی تھی۔ تو اب وہ چاندی کی انگوٹھی تو 52.5 تولے کی نہیں ہوگی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کی زکوٰۃ تم نے دی ہے، اس کی زکوٰۃ تم نے ادا کی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ تو میں نے نہیں ادا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت والے دن
یہ انگوٹھی تمہارے لیے جہنم کا سبب بنے. اگر نہیں چاہتی تو پھر اس کی زکوٰۃ کو ادا کرو.